ان رحمت اللہ قریب من المحسنین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين میدان میں جب حسین کا نور نظر چلا اور چلاتی تھی پھوپھی میرا لگتے اٹھتے تھے اور زمین پہ گرتے تھے بار بار اٹھتے تھے اور ایک حشر تھا جدالی اکبر جو ہوتے تھے ایک حشر تھا جھولے میں پھوٹ پھوٹ کے اصغر بھی روتے تھے جھولے میں پھوٹ پھوٹ کے اصغر بھی روتے تھے میدان میں جب امام علی اکبر رن میں جا رہے ہیں، تمام بیویوں کو سلام کرتے ہیں، اپنی ماں کو اپنی پھوپھی کو سلام کرتے ہیں، اور آخری سلام کر کے یہ امام علی مقام کی آنکھوں کا تارا اب میدان کی طرف بڑھتا ہے۔ امام علی مقام فرماتے ہیں بیٹا علی اکبر ایک بار تو پلٹ کر دیکھیے، ایک بار تو نانا مصطفیٰ کی زیارت کرا دیا۔ امام علی اکبر پلٹ کر دیکھتے ہیں، جا رہے ہیں۔ راوی لکھتا ہے کہ جس وقت امام علی اکبر اپنا گھوڑا دوڑا رہے تھے تو عمر بن سعد پکار کر کہتا ہے یہ کس کا مہاپارا ہے؟ کہا یہ حسین کا لفظ جگر ہے، اس کا نام علی اکبر ہے۔ جب یہ سنا
کہ حسین کا بیٹا میدان میں آیا ہے، تو ایک بہت بہادر پہلوان تھا جس کا نام تھا طارق بن شیش۔ طارق بن شیش کو حکم دیا عمر صاحب نے، کہا ہے طارق جا، حکومت کی طرف سے بڑی تنخواہ لیتا ہے، جا اس کا مقابلہ کر۔ طارق بن شیش جو آیا، امام علی اکبر نے ایک ہی بار میں اس کو خاتو خون میں تڑپا دیا۔ جب طارق کا یہ منظر دیکھا تو اس کا بیٹا طلحہ بن طارق غصہ کھا کر آیا، امام علی مقام نے اس کو بھی خاتو خون میں تڑپا دیا۔ اس کا تیسرا بیٹا آیا، اس کو بھی خاتو خون میں تڑپا دیا، اور امام علی اکبر کا پہلا حملہ ایسا تھا کہ 80 یزیدی ایک حملے میں قتل کیے۔ 80 یزیدیوں کو واصل جہنم کرتے ہیں، لیکن پیاس ستا رہی تھی، اپنے گھوڑے کو موڑا۔ ادھر ابا جان امام علی مقام اپنے بیٹے کی شجاعت دیکھ رہے تھے، جب آتے ہوئے دیکھا آگے بڑھے، کہا بیٹا علی اکبر کیا بات ہے؟ کہا ابا جان یہ تو بڑا بزدل لشکر ہے۔ اے ابا جان یہ لشکر تو صوفیوں کا اور شامیوں کا بڑا ہی بزدل ہے، اگر ایک پیالہ پانی مل جائے تو ابا جان میں ان سب کو واصل جہنم پہنچا دوں۔ امام علی مقام نے جوان بیٹے کو سینے سے لگایا، پیشانیوں کو چوما اور کہا بیٹا علی اکبر اس وقت تمہارے باپ حسین کے پاس پانی نہیں ہے، بیٹا تم آئے ہو تو آؤ میرے قریب آؤ۔ امام علی اکبر قریب آ گئے، امام پاک نے فرمایا بیٹا علی اکبر منہ کھول دو۔ امام علی اکبر کا فائدہ ہے اور اس سے کوئی نقصان کی وہ نہیں ہے۔ آج کل گھر گھر دیکھیے آپ، اتنی بے برکتی ہے، جتنا کمالے کم ہے۔ کہیں بیماری نے گھیرا ہوا ہے، کہیں جو ہے بے روزگاری نے گھیرا ہوا ہے۔ وہ یہی ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے تو اس کا تو بھائی ایک خرچ کرو گے تو 70 تو اللہ خود فرما رہا ہے کہ میں ایک کی جگہ 70 دوں گا۔ تو محبت کرو تو ایسی کرو جس سے کہ اللہ بھی خوش ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں، کیونکہ اصال ثواب کے لیے اللہ خود فرما رہا ہے کہ اصال ثواب کرو۔ آج کے محرم کی بات کریں تو آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تعزیہ رکھنا شرک۔ دیکھیے تعزیہ رکھنا اگر اس نظر سے دیکھتے ہیں تو شرک ہے، میں بھی خود کہتا ہوں شرک ہے، پر امام علی مقام کے روضہ اقدس کو وہ کسی شکل میں بھی زیارت کرنا کیسے شرک ہو جائے گا؟ کیسے شرک ہو جائے گا؟ لوگ تو جنے کیا کیا باتیں کرتے ہیں کہ یہ شرک ہے کہ وہ شرک ہے۔ بھئی کیسے شرک ہو جائے گا؟ میری یہ بات تو سمجھائے کوئی کہ بھئی امام علی مقام کے روضہ اقدس کا ہی تو نقشہ ہے وہ، اس کو کیسے شرک قرار دے دیں گے آپ؟ یا امام حسین علیہ السلام یا امام حسن علیہ السلام یا حضرت علی کرم اللہ جو اور جتنے بھی دنیا کے اندر نبی ہوئے یا ولی ہوئے ان کے روضے ہیں، ان کے جو ہے زیارتیں کرتے ہیں لوگ، تو کیسے شرک ہو جائے گا؟ نہیں ہے مصنوعی بنا دیا گیا ہے تو ایک بات ہے صاحب، ہے نہیں اور بنا دیا ہے خالی، وہ چیز ہے نا، تو اس کو شرک کیسے کہہ دیں گے؟ شرک اس کو کہتے ہیں جو کسی کے اندر شریک کیا جائے، وہ تو ہے از خود، تو شرک کیسے ہو جائے گا؟ لوگ جو ہے اس مسلک کو سمجھتے نہیں، ظاہری عالم ہوئے یا اور بھی جو بھی ہیں جس مسلک کو سمجھتے نہیں ہیں فوراً شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ شرک ہے کیا؟ شرک ہے کسی کے اندر کسی کو شریک کرنا۔ اب میں آج آپ سے کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں جو مانگو اللہ سے مانگو، تو لاؤ میں چینی دکاندار کے یہاں سے لینے جاؤں، مجھے 1 کلو چینی دے دے بھائی، یا اور بھی کوئی سامان لینے جاؤں تو دکاندار سے کیوں مانگ رہا ہوں؟ اللہ سے مانگوں، اے اللہ مجھے 1 کلو چینی دے دے۔ یہ شرک کا فتویٰ، یہ شرک کا مسلک نہ جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں، بولنے سے مطلب کہ شرک 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 ہے کیا؟ جو چیز نہیں ہے اس کو ہم کہیں کہ یہ ہے تو مان لیا جائے۔ امام علیہ السلام کا روضہ اقدس ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس ہے، یہ تو ہے نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ صاحب جو چیز نہیں ہے اس کو مانو، یہ شرک ہے۔ ہم کہہ تو نہیں رہے، آپ کے سامنے ہے، سب کچھ ہے، پھر کیسے شرک ہو جائے گا؟ شرک وہ ہے کسی کی اس میں شریک کرنا، جو چیز ہے اس میں کیسے شرک ہو جائے گا؟ تو وہی ہے یہ شرک کا فتویٰ، فلسفہ نہ سمجھتے ہیں اور فتویٰ دینے سے مطلب دراصل سے ناسمجھ لوگوں کو ایسا برقرار رکھا ہے، ان کے گھر میں بے برکتیاں ایسی کر دی ہیں جو امام حسین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاداتوں کو ٹھکرا رہے ہیں۔
سب سے پہلے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے اصالِ ثواب کرو اور صبر کے ساتھ کرو. ان اللہ مع الصابرین، اللہ فرما رہا ہے میں صبر کرنے والے کے ساتھ ہوں. صبری چھوڑ دیا ہے لوگوں نے، اللہ کے اوپر بھروسہ چھوڑ دیا اللہ نے. جو ہے وہ بس شرک شرک شرک. تو وہی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات. امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں، انہوں نے جو فوائد جو فضائل بتائے وہ کریں تو ہمارا فائدہ ہے. اور آپ کا نام؟ محمد شاہد. مجلس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ امام سے ہم کو محبت کس طرح سے کرنی چاہیے اور امام کے لیے ہم کو کس طرح سے شہادت ان کی کیا کرنی چاہیے؟ دیکھیے، یہ مجلس امام حسین شہدائے کربلا جو ہمارے نبی کے نواسے بھی تھے اور بیٹے بھی تھے، آپ کی شان میں یہ مجلس جو ہے یہاں 10 سال سے منعقد ہوتی ہے. اور جتنے بھی عقیدت مند لوگ ہیں، محبت کرنے والے ہیں، یہ محبت کرنے کا جو طریقہ ہم نے سیکھا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، کیونکہ آپ نے اپنے نواسوں سے بے پناہ محبت کی. اور آپ کی ہی محبت کو دیکھ کر ہم سب غلاموں کو اور پوری امت کو چاہیے کہ حسنین سے محبت کرے، کیونکہ آپ کی محبت ہی عین ایمان ہے. اگر ان سے محبت ہے تو ہم ایمان والے ہیں، اور اگر ان سے محبت نہیں ہے تو ہم ایمان والے نہیں کہلائیں گے. پھر صرف ہماری نمازیں وہ ٹکریں ہو سکتی ہیں، لیکن وہ نمازیں نہیں ہو سکتی. اگر کسی کے ایمان جس کو کہا جاتا ہے وہ اہل بیت کی محبت ہوتی ہے جس کو ایمان کہا گیا. تو اسی کے سلسلے میں یہاں پر سب لوگ جمع ہوتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے اور کربلا کے ذکر ہوتے ہیں. وہ شہادتوں کو یاد کیا جاتا ہے. آپ کی اتنی عظیم قربانی جو انہوں نے امت کے لیے دی، امت کی بخشش کے لیے دی، ان قربانیوں کو یاد کیا جاتا ہے. اسی سلسلے میں یہ محفل سجائی جاتی ہے. سجدے کی اگر بات کریں تو کربلا میں جو سجدہ امام نے کیا، کیا اب ان جگہ سجدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، سجدے تو آپ سے پہلے بھی ہوتے رہے اور اب تک ہوتے ہیں اور اب سے لے کے قیامت تک ہوتے رہیں گے. لیکن جن سجدوں کو بچایا وہ امام حسین کے اسی سجدے نے بچایا کہ جو سجدہ آپ نے کیا اور آپ کے گلے پہ خنجر تھا، وہ آپ کے اوپر 3 دن کی بھوک اور 3 دن کی پیاس اور بچوں کا صدمہ اور جوانوں کے لاشیں اٹھانے کا غم، اس سمیت جب آپ کربلا کے میدان میں گئے ہیں، وہ مقصد یہی تھا کہ یہ سجدے بچیں گے کیسے. وہ سجدے جو امام علی مقام نے بچائے تو اپنا سر سجدے میں کٹایا، جس پر سجدوں کو بھی ناز ہوا اور نماز کو بھی ناز ہوا اور قرآن کو بھی ناز ہوا کہ یہ وہ سجدہ تھا جس نے تمام اسلام کو بچا کر رکھا.